بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ابھی جو ہم لوگوں نے عرب کی جو حکمرانی کس کس طرح کی حکومتیں تھیں جو پڑھا ہم لوگوں نے، اس میں کی جو دو طرح کی حکومتیں ہیں، دو نہیں اور بھی زائد ہیں لیکن بنیادی طور پر دو، ایک تاج پوش جن کے تعلق سے ذکر آیا تھا، مستقل ایک حکومت، تو ان میں ایک عراق کی حکومت یا ہیرا کی حکومت ہم لوگوں نے تفصیل پڑھا۔ ہیرا کی حکومت جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ نکات اور پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے ورق کی شکل میں موجود ہے۔ یہ میں اس لیے یہ ترتیب اختیار کیا کہ لکھنے کی وجہ سے ہماری ایک کلاس ایسی نکل جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ شکل اختیار کی ہے، اور یہ صرف ایک شرط پر آپ کو دے سکتا ہوں میں کہ یہ آپ اپنی نوٹ بک میں دیکھ کر کے اتاریں، نوٹ کریں، اس کو ایسے ہی جا کے رکھ لیں گے تو پھر مجھے بورڈ پہ ہی لکھانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ علم کے کچھ اصول ہیں اس پر عمل ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو لے کر کے باقاعدہ آپ لکھتے ہیں، میں انشاءاللہ چیک کروں گا آنے والی کلاس میں، آنے والے ہفتے میں چیک کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں، آپ اس کو پڑھ کر کے انگریزی میں لکھ لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، پڑھنا تو آتا ہے نا۔ ہاں، ایسا نہیں ملا آپ کو، اردو نہیں آتی آپ کو، میرے پاس اردو ہی میں ہے۔ ایسا کر سکتے ہیں آپ کسی کو یا ہمارے اہلیہ کو بٹھا کر کے آپ ایک ایک نقطہ ان سے سنیں، اپنی زبان میں لکھ لیں، آپ ان کے ساتھ تھوڑا مدد کیجیے آپ اپنی زبان میں لکھ لیں تو پھر آپ کے پاس وہ چیز محفوظ ہو جائے گی۔ ورق رکھنا نہیں ہے، صرف وہ آپ کے لیے ایک سہولت ہے، اصل نہیں ہے آپ کے لیے وہ۔ ہاں، تو آپ جو ہے مستقل لکھیں، تب آپ کے لیے وہ انشاءاللہ اس طرح سے میں بنا کر کے دوں گا۔ چلیے آگے کا پڑھیں جی۔ چلیے، شام کی بادشاہی۔ ہاں، نہیں ملا؟ نہیں، وہ انگریزی میں نہیں ملا، پیچھے۔ اچھا، ابو القاسم، ہاں نسخے الگ الگ ہیں، چلے پڑھتے ہیں۔ شام کی بادشاہی یعنی ایک دوسری حکومت جو تھی عربوں کی حکومت تھی۔ اہل عرب ایک دور وہ تھا جب انہوں نے ہجرت کر کے عرب سے نکل کر کے اوپر کے حصے میں چلے گئے، ایک بڑی تعداد میں عراق کی جانب گئے تھے، اور جب جو ایران کی جو حکومت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، وہ تب جو ہے یہ عرب کے لوگ عدنانی اور جو یہ قحطانی تھے، یہ آف ہو گیا ہے، یہ اچھا اب کیا چلو رکوں؟ ہاں اچھا، جی۔ تو جب ایران کی حکومت تھی، ایران کی جب حکومت چل رہی تھی نا، برسوں پرانی حکومت ہے، ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایران کی حکومت کمزور پڑ گئی، فارسیوں کی، ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ آپس میں لڑنے لگے، اور اس اعتبار سے وہ اپنی لڑائی میں مگن تھے۔ عربوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے، کیونکہ ان کی خانہ بدوشی کی زندگی تھا نہیں ان کے پاس کچھ، وہ ہجرت کر کے عراق چلے گئے، ایک بڑی تعداد اچھی طرح جا کر کے بسنے لگے۔ ایرانیوں کی جو حکومت ہے وہ دوبارہ جو ہے مضبوط ہو گئے، متحد ہو گئے۔ ایک زمانہ آیا ساسانی حکومت جس کو بولتے ہیں، دوبارہ متحد ہو گئے، ہونے کے بعد انہوں نے جو عرب تھے ان کو اپنے زیر کر کے رکھا، اپنے نیچے رکھا، انہوں نے اپنے تابع بنا دیا، جس کی وجہ سے عرب کی بڑی تعداد، قضاعہ ایک قبیلہ ہے، چھڑی کا ہے وہ لکڑی یہ تھی، ذرا دکھانا پڑے گا مجھے آپ کو،
تم اس کے مٹھائی سے وہ مٹھائی سے تم اس اچھا. تو جب اہل عرب وہاں پر چلے گئے تو ایران دوبارہ مضبوط ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے پورے عربوں کو اپنے ماتحت رکھا. اس کے نتیجے میں عرب کی ایک بڑی تعداد جو قبیلوں کی شکل میں وہاں بس گئی تھی. قضاعہ ایک قبیلہ تھا. کیا تھا؟ قضاعہ. کبھی سنا ہے آپ لوگ؟ اس کی طرف نسبت ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء اس کی طرف جو ہے منسوب ہیں، القضاعی، اس قبیلے کی طرف. وہ قبیلہ کہاں آباد تھا بعد میں بتلاؤں گا سبق میں انشاءاللہ. تو ایک بڑا قبیلہ یہاں جا کر کے آباد ہو گیا، بڑا قبیلہ یہاں جا کر کے آباد ہو گیا. تو وہ جو حکومت تھی مستقل ایک حکومت بن گئی بعد میں مستقل ایک حکومت بن گئی. تو پھر اس حکومت سے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. جو لوگ وہیں پر بس گئے تھے ان کی ماتحتی کو قبول کیا کہ ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، آپ کے تابع رہیں گے. ان کی ہم لوگوں نے تاریخ پڑھ لی، ہیرا کی حکومت. جو لوگ وہاں سے نکل کے ملک شام چلے گئے، اب ان کی کیا کچھ کارستانی ہے، ان کی کیا حکومت تھی، ان کی تاریخ کیسی ہے، کتنی حکومتیں آئیں، اور اس کا کتاب و سنت کے افہام و تفہیم میں کتنا اس کا اثر پڑے گا، اب وہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں شام کی بادشاہی، جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، یعنی وہی زمانہ جب یہ لوگ آپس میں منتشر ہو گئے تو پھر بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کرتے چلے گئے، وہ مطلب ہے. وہ جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قضاعہ، قبیلہ قضاعہ کا اصل حصہ یہ ہے. یہ مدینہ دیکھ رہے ہیں آپ، مدینے کے بعد یہاں ساحلی علاقہ ہے ینبوع لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. ینبوع ملک شام، یہ یہاں کے مصر کے سارے لوگ جب حج کے لیے آتے ہیں تو ان کا جو میقات ہے وہ ینبوع ہے. وہ یہیں سے آ کر کے پھر آتے ہیں وہ مکے کو. بات واضح ہو گیا آپ کو. رابغ ایک علاقہ تھا، آج وہ علاقہ نہیں ہے. اس کی وہاں وہ اصل میں میقات حدیث کے اندر ذکر ہے اس کا، لیکن فی الحال ینبوع یہی جو ہے ان کی میقات ہے. بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا گیا وہاں پر، تو سب وہی جو ہے یہ ہوتا ہے معاملہ. اچھا، تو ینبوع کا جو علاقہ ہے مدینے کے، یہ جو ساحلی علاقہ، یہ پورا بہت بڑا علاقہ، ینبوع سے باس لے کر کے نیچے تک یہ پورا جو علاقہ ہے وہ بنو قضاعہ کا علاقہ ہے. وہی لوگ رہا کرتے تھے وہاں پر، بنو قضاعہ. بات واضح ہو گیا آپ کو جی. جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قضاعہ کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں. اس کے قبیلے، اس کی بہت ساری شاخیں جو وہاں چلی گئی تھی نہیں، اس کی شاخیں ملک شام چلی گئیں. اس وقت جب ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو وہاں سے نکل کے وہی چلے گئے. تو وہ لوگ اصل میں کون تھے؟ بنو قضاعہ کے لوگ تھے جو جا کر کے بس گئے تھے. جب ایران ان پر قابض ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے یہاں سے نکل کے جاتے ہیں، اور جا کر کے یہاں آباد ہو گئے بنو قضاعہ کے لوگ. بتاجی ہو گئی جی. قبیلہ قضاعہ کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں. ان کا تعلق، جن کے پاس اردو کا نسخہ ہے اس میں سلیم لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہی لکھا ہوا ہے نا، اس کو سلیم نہیں پڑھنا، سلیم وہی تو لکھا ہوا ہے نا. انگریزی نسخے میں کیا ہے؟ ہاں جی، وہ اصل صحیح لفظ ہے. اس کا جو اصل صحیح لفظ ہے وہ ہے صلیح بھی نہیں، صلیح. کیا نام ہے؟ ہاں صلیح نام ہے اس کا. صلیح ابن حلوان، صلیح ابن حلوان، صلیح ہے وہ. کیا ہے وہ؟ ہاں اصل نام وہی ہے، صحیح وہی ہے. الرحیق المختوم کا جو عربی کا جو نسخہ ہے اس میں بھی یہی نام لکھا ہوا ہے. سیرت ابن ہشام وغیرہ میں، بہت ساری کتابوں میں جو تاریخ کی پرانی کتابیں ہیں سیرت کی، تاریخ کی، اس میں اس قبیلے کا نام کیا ہے؟ صلیح نام ہے، اور وہی صحیح ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو قضاعہ کا جو قبیلہ تھا ان کا تعلق یعنی بنی صلیح ابن حلوان سے تھا، اور انہی میں کی ایک شاخ بنو ضجعم. تھوڑا مشکل لگے گا آپ کو. کیا ہے؟ بنو، بھوکے ہیں آپ لوگ نا؟
بنو ضجعم، ضاد جیم عین میم ضجعم، یعنی قضاعہ جو بہت بڑا قبیلہ تھا، قضاعہ بہت بڑا قبیلہ تھا نا، وہ ان میں کی بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے، شاخیں ان کی نکل کر کے یہاں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ جب وہ قضاعہ کے قبیلے کے لوگ وہاں سے ملک شام چلے گئے تو ان میں کی ایک بڑی شاخ تھی جو بنو ضجعم کے نام سے مشہور ہوئی، اس نام سے بنو ضجعم، ایک قبیلہ۔ مان لیجئے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہم میں کا ایک آدمی نکل کے گیا اور وہ ایک بڑا قبیلہ بن گیا، تو اس طرح سے بنو قضاعہ ان میں کا ایک قبیلہ تھا جسے بنو ضجعم کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ بنو ضجعم۔ بات واضح ہو رہی؟ جی۔ اور انہی میں کی ایک شاخ بنو ضجعم بن صلیح تھی، بنو ضجعم ابن سلیم تھی۔ اچھا، یہ جو بنو ضجعم تھی، بنو ضجعم ایک بہت بڑے قبیلے کا نام، ایک بہت بڑے قبیلے کا نام، وہ قبیلہ دو ناموں سے مشہور ہوا۔ اس کو تاریخ میں آل ضجعم کہا جاتا ہے، ضجعم کے آل اولاد، آل محمد کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو آل اولاد ہے، ان میں کے جو علماء ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آل الشیخ۔ نام سنا ہوگا نا آپ نے، صالح بن عبد العزیز آل الشیخ، یعنی شیخ کے آل سے ہیں۔ تو یہ جو قبیلہ ہے ضجعم، اس قبیلے کے پورے جو افراد، اس کی ذریت، اس کی نسل جو ہوتی تھی، وہ کس نام سے معروف ہوئی؟ آل ضجعم کے نام سے یا ضجاعمہ کے نام سے۔ ضجاعمہ تھوڑا مشکل لگے گا آپ کو، کس نام سے معروف ہوئی؟ ضجاعمہ۔ کس نام سے؟ ضجاعمہ۔ بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی۔ جیسے کوئی قریش ہے، اس کے قبیلے کے پورے لوگ قریش خاندان کے، ایک تھا کوئی فرد، ویسے ہی اس کے پورے قبیلے کے سارے افراد کو ضجاعمہ کہا جاتا ہے یا آل ضجاعم۔ چلیے، انہی میں ایک شاخ بنو ضجعم بن سلیم تھی جسے ضجاعمہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی، یا انہی آل ضجعم کہا جاتا ہے۔ قضاعہ کی اس شاخ کو رومیوں نے، روم دنیا کی دو بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک فارس کی، ایک ملک شام کے اوپر ترکی، دیکھ رہے ہیں آپ، ترکی، پھر ترکی کے اوپر کا پورا حصہ۔ اس دور میں اہل عرب، اس دور میں جو عرب کے لوگ تھے، ملک شام کے اوپر کا جو پورا حصہ ہے اسے روم کر کے بول دیتے، ملک روم۔ اور تھا یہ ایسا ہی معاملہ، اوپر کا ترک، اس کے اوپر کا جو پورا علاقہ ہے، قسطنطنیہ وغیرہ، جو استنبول جو لکھا ہوا ہے نہیں، استنبول لکھا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو یہاں پر، استنبول دیکھ رہے ہیں آپ، جو دو بڑے بڑے بر اعظم کو ملاتا ہے، وہ ایک جو ہے یورپ ہے، ایک ایشیا ہے، ایشیا کو جو ملاتا ہے وہ ملک، جو اس کے درمیان کا جو پل ہے، دیکھیں آپ لوگوں نے، معروف ہے، دیکھیں آپ لوگ جی۔ تو قسطنطنیہ وغیرہ وہی علاقہ ہے۔ تو ملک روم ان کے ماتحت یہ علاقہ تھا، روم کے، اور یہ جو فارس ہیں ان کے ماتحت کا علاقہ یہ تھا۔ تو ملک روم ان کے ماتحت کا علاقہ وہ تھا۔ جب بنو قضاعہ، ان میں کی ایک بڑی شاخ، ان کی بہت ساری شاخیں تھیں جو نکل کے یہاں چلی گئیں، ان میں سے ایک بڑی شاخ تھی ضجعم، بنو ضجعم۔ جب وہ لوگ، سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ، جب جو ہجرت کر کے ملک شام گئے، تو روم کے جو لوگ تھے، روم کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان کی جو حکومت تھی، انہوں نے اس بنو ضجعم کے ایک آدمی کو پورے جو عرب جو ملک شام میں آ کے بس گئے تھے ان پر ان کا سردار بنا دیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایران نے بھی کبھی عربوں پر حکومت نہیں کی، انہی کو حکومت دی۔ ملک روم نے بھی ان پر حکومت نہیں کی، انہی میں سے آگے دیکھیں اس کی تفصیل آتی ہے۔ قضاعہ کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب، صحرا بولے تو جو نوشوں کو باندھتے نا، ہاں صحرا، صاد سے ہے، یہ صاد سے صحرا عرب کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عرب کو، ہاں جی۔ قضاعہ کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا۔ گویا کہ دو باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔
اہل روم انہوں نے بنو ضجعم اور انہی میں سے ایک بڑے آدمی کو جو یہاں کا سردار بنایا، اس سے انہوں نے دو فائدے حاصل کیے۔ ایک فائدہ یہ کہ صحرا بولے تو جنگل، عام جنگل نہیں، جو ریت والی جو زمین ہے، راجستھان وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں آپ معلوم کرنے کے لیے، تو یہاں کے جو لوگ تھے عموماً لوٹ مار کرنے والے، قبیلہ ایک جگہ آباد ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ عرب کے جو دنیا ہے، یہاں لوٹ مار بہت لوٹ مار، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ آنے جانے والوں کے ساتھ ایسی لوٹ مار، ان کی زندگی، ان کے جو ہے مٹی کے اندر وہ چیز موجود ہے، ان کے رگ رگ میں، اور کبھی بھی زمانہ خالی نہیں ہوا۔ آج بھی چند سال پہلے بھی، آج سے ایک 80-90 سال پہلے بھی لوگ حج کرنا بولے تو بہت مشکل کام تھا۔ معلوم ہے آپ کو، بڑے بڑے علماء ہندوستان کے جو حج کو گئے، انہوں نے اپنی تاریخ لکھی کہ جب لوگ کشتی کا سفر کر کے یہاں کے جدہ میں اترتے تو وہاں سے لے کر کے مکہ جانے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی تھی، جو ان کے گھر سے وہاں تک آنے کے لیے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی تھی، ان کو جدہ سے مکہ جانے تک پورے کنگال ہو کے جاتے تھے وہ۔ آج 70-80 سال پہلے کی بات، پرانی بات نہیں۔ سعودی حکومت آنے سے پہلے تک بھی ایسا ہی تھا، 1 روپیہ نہیں رہتا تھا حاجی کے پاس، وہ ترس نہیں کھاتے تھے۔ اتنے بدماش لوگ جو ہے اس زمین کے اندر موجود ہیں، جو یعنی خیر بھی ویسی ہے، شر بھی ویسے ہی ہے، اور اس طرح کے شر پسند لوگ آج بھی ہیں۔ جو یہ معاملہ ہوتا تھا، کبھی کبھار ایسا بھی کرتے تھے کہ جو ہے وہ اونٹوں پر بٹھا کے لے کے جاتے تھے اس دور میں، جدہ سے لے کر کے جو ہے مکے تک۔ تو جو ہے بات طے ہوتی کہ ایک 20 ریال 30 ریال کچھ بھی اس دور میں جو پیسہ تھا، تو جو ہے حاجیوں کو لے کر کے جاتے ایک بڑی تعداد کو، اور ایسے راستے سے لے کر کے جاتے کہ پورے قبیلے والے انہیں گھیر لیتے، پورا دو تو چھوڑیں گے نہیں تو نہیں، ورنہ جان سے مار دیتے، کون پوچھنے والا ان کو۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ پکی بات بتلا رہا ہوں آپ کو، آپ تاریخ پڑھیے، آپ تصور نہیں کر سکتے کیسے کیسے چیزیں ہیں۔ آج کے اتنے ماڈرن دور میں بھی یہاں پر ایسے بدماش اور ایسے جو لوٹ مار لوگ ہیں۔ ابھی بھی آپ یمن کی تاریخ اٹھا کے پڑھ کے دیکھو، آج سے 2000 3000 4000 بلکہ 10,000 سال پہلے کے جو لوگوں کے جو ہم لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں نا، چھوٹا سا لباس پہنتے ہیں، عجیب طرح سے اوپر جو کچھ باندھ لیتے ہیں، گلے میں کچھ ڈال لیتے ہیں، قبیلے کے لوگ جنگلوں کے، یمن میں بڑی تعداد میں آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی 12 ربیع الاول کی، سمجھ رہے ہیں، 1436 ہجری 12 ربیع الاول، آج کی بات کر رہا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ باقاعدہ یمن میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ خود سعودی عرب کا جو جنوب کا جو حصہ ہے، آج بھی قبیلے ایسے لوگ ہیں جو حکومت سے جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، بس قبیلے کے تعلق سے، کسی کو مارنا ہو، کسی کا لوٹنا ہو، آج بھی۔ نہیں، اللہ رحم فرمائے، اس دور میں کیا رہا ہوگا جب اسلامی نہیں تھا، جب کون پوچھنے والا؟ بات واضح ہو رہی ہے میرے آپ کو؟ ہاں، علماء اسلام نے کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر کہ جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک حاکم کے تابع ہونا چاہیے، حکمران کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے اس معاملے میں۔ تو اس دور میں تو بات بہت بڑی زیادہ تھی۔ تو اس روم کی جو حکومت نے ان لوگوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کا سر درد ہم تک نہ آئے، انہی سے نمٹاتے رہے کہ تم ہی لڑو ان سے، اپنے ماتحت رکھتے۔ اور یہ بھی عرب ہیں، وہ بھی عرب ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں کیسے ان سے نمٹنا، کیسے ان سے جو ہے مسئلے کو جو حل کرنا ہے، تو ان سے نمٹاتے تھے وہ۔ ایک فائدہ ان کو ہوتا تھا روم والوں کو۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا کر کے، ان سے مدد لے کر کے، اس دور میں دونوں کی خواہ مخواہ کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک نشہ تھا وہ حکومت کا، عہدے کا ایک نشہ ہوتا آدمی کو، اور یہ تو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، سب انہی کو مانتی تھیں۔ تو یہ لوگ جو ہے باقاعدہ ان لوگوں کو استعمال کرتے، اور ایران بھی جا کر کے سامنا کرتا نہیں تھا، وہ ان عربوں کو استعمال کرتا اور وہ ان عرب کو استعمال کرتے، دونوں کو باقاعدہ لڑایا جاتا تھا، انہی کے بھائی مارے جاتے تھے۔ اور خاندانی طور پر پیچھے جائیں گے تو دونوں کا خون کا رشتہ تھا، وہ بھائیوں کو اپنے جو ہے خون کا جو رشتہ تھا، وہ جو ہے ایک جنون تھا ان کے لیے، وہ ایسی لڑائیاں ان کی ہوا کرتی تھی۔ آگے اسلامی تعلق سے جو مستفادات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیا کیا اس سے ہمیں فائدے ہوتے ہیں شرعی طور پر سمجھنے کے لیے، آگے آپ کو کچھ باتیں اس تعلق سے بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ چلیے، ہاں جی۔ قضاء کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا، اور اسی کے ایک فرد کے سر پر
حکمرانی کا تاج رکھ دیا کہ تم ہی میں سے کوئی آدمی اس کا حکمران بن جائے، انہی کو حکمران بنا دیا گیا. اور جب بنا دیا گیا تو ایسے آدمی کو بنانے کی کوشش کرتے. یہ ہر دور میں، اب بات واضح ہو رہی ہے میں کہوں، ہر دور میں جو بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں وہ درمیان میں دونوں کو لڑاتے ہیں. ہر دور میں جو بڑی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے فوج کی حفاظت کرتی ہے، ان کے فوج کا ایک آدمی بھی مارا نہیں جانا، وہ دوسرے اپنے حتیٰ کہ اپنے قیدیوں کا استعمال کرتے ہیں. ہر دور میں یہ آج بھی آپ دیکھ لو، آج بھی امریکہ یا جو یہ برطانیہ، جو بڑی بڑی حکومتیں، روس ہو، فرانس ہو، جن کا ایک چلتا ہے، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، جاپان وغیرہ تو ہے ٹیکنالوجی میں آگے، لیکن ان کو وہ قوت حاصل ہے، چین کو جو قوت حاصل ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر کے امریکہ اور جو یورپ کے کچھ ممالک کو جو قوت حاصل ہے، جو کسی ممالک میں، بالخصوص مسلمانوں کے ممالک میں دیکھو آپ، عراق میں مسائل ہوئے، اپنے مزاج کا آدمی لا کر کے بٹھاتے ہیں. افغانستان کا معاملہ ہوا، اپنے مزاج کا آدمی، تاکہ وہ کچھ بھی نقصان ہو تو انہی کو ہو، ہمارے تعلق سے کچھ نقصان نہ ہو. حتیٰ کہ ہمارے تعلق سے ذہن بھی خراب نہیں ہونا لوگوں کا، اچھی خبر ہونا ہمارے تعلق سے، ان کے تعلق سے بدزنیاں پہننا. ایسے آدمی کو بٹھاتے ہیں، لیکن اس کو ہوگی داڑھی، اس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہوگا، ٹوپی پہنے گا وہ، لیکن ایسے آدمی کو لا کر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیوں؟ جس کی حکومت رہتی ہے وہ جب کسی جگہ پر قبضہ کرتی ہے تو وہ وہاں حکومت کرے نہ کرے، لیکن ایسے آدمی کو بٹھاتے ہیں جو انہی میں سے ہوتا ہے، لیکن ان کا ہم خیال ہوتا ہے، ان کے کام کا ہوتا ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا. آپ سورہ القصص کھولو. القصص یعنی یہ سب پرانی چالیں ہیں، یہ سب پرانی باتیں ہیں. سورہ، ذرا مجھے سورہ القصص دیکھو 28. جی سورہ نمبر 20 پر 8، بالکل ابتدائی حصہ، بالکل ابتدائی حصہ کھلے. قرآن مجید میں یہ واحد سورہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ مذکور ہے، ہم لوگ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن یہ قصہ بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک اہمیت کی حامل ہے یہ سورہ، اس لیے کہ ان کی ولادت، پھر ان کی زندگی کے مراحل، نبوت سے پہلے کا مرحلہ، شادی کا مرحلہ، نبوت ملنے کا مرحلہ، آگے کے جو مشاکل تھیں، ان کے فرعون کے غرق کیے جانے کے بعد دوبارہ صحرائے سینا میں رہنا، پھر اس کے بعد ساری جو تفصیلات ہیں، یہ سورہ اصل ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے لیے، اصل ہے یہ. اسی کی تفصیلات پورے قرآن مجید میں ہے. یہ اصل ہے سورہ قصص قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر دیکھیے، ذرا دیکھیں آپ ابتدائی طور پر، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک، یعنی ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم، ایک ایسے قوم کے لیے ہم موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں پوری سچائی کے ساتھ، ایک ایسے قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو ایمان لاتے ہیں. اچھا اس کے بعد دیکھو، یہ ذرا غور طلب بات ہے، ذرا دھیان دیجئے اس نکتے پہ. رب العالمین نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی. علا یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بلند کیا اس نے، یعنی اپنی بات کو جو ہے جاری کر کے رکھا، سرکشی کی اس نے ماحول کو خراب کر کے رکھا. اس کے بعد دیکھو وجعل اہلہا، اس کے بعد کیا ہے؟ شیعہ. شیعتن جماعت کو بولتے ہیں، شیعتن کے معنی جماعت. عربی زبان میں کہا جاتا ہے شیعتن، اس کی جمع آتی ہے شیعن، جمع شیعن. اللہ نے کہا کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی. اور دوسری بات دیکھو، ذرا دھیان دیجئے، وجعل اہلہا، وجعل اہلہا یعنی اس کے ماتحت جو لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کو کیا کیا اس نے؟ شیعن، مختلف گروپ بنا دیا سیاسی طور پر، اور اپنے کاموں کے لیے کبھی اس گروپ کا استعمال کرتا، کبھی اس گروپ کا، کبھی ان کے خلاف، کبھی ان کے خلاف، ایسی زندگی پر. یہ ہر دور کی بات ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فقہ دیکھیں آپ اس کی. وجعل اہلہا شیعن، اور کرتا کیا تھا؟
یستضعف طائفۃ منہم، اور فرعون ان میں کا جو ایک ایسا فرقہ جسے اس نے یستضعف کمزور بنا کے رکھا تھا، یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے جماعت بنا کے رکھا تھا، فرقے جماعت، اور ایک کو بہت کمزور کر کے رکھا تھا ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، کسی بڑی چیز کی طرف پہنچنے کے اعتبار سے، ہر طرح سے ایک طرح سے کمزور بنا کے رکھا تھا۔ اور جب اس طرح کے کمزور لوگ رہتے ہیں، 2 روپے بھی دیجیے آپ کچھ بھی کام کروا سکتے ہیں، 2 روپے بھی دیجیے آپ بڑے آدمی کو مرا دیجیے، آپ اس کو، آپ جو کرنا کر سکتے ہیں، جو لوگ عموماً بڑے لوگ جو کرتے ہیں۔ بتائیے آپ کو گجرات کا جو اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس کے جو عینی شاہدین ہیں اور اس کی جو ایک بعد دیگر اس کی جو رپورٹس آ رہے ہیں، اس معاملے میں سب سے بڑی بات جو واضح ہو کر کے آتی ہے کہ وہاں کے جو RSS وغیرہ جو لوگ تھے، انہوں نے یہ بات جو ہے چھپی ڈھکی نہیں ہے، انٹرنیٹ میں جائیں گے سبوں نے گفتگو کی ہے اس پر، میڈیا میں کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ تو RSS کے لوگوں نے وہ ایسے لوگوں کو استعمال کیا مسلمانوں کو مارنے کے لیے جن کے پاس دن میں ایک وقت کی بھی کھانے کی روٹی نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے پاس ویڈیو تھا، میں دکھایا تھا کچھ لوگوں کو، میں یہ ایسی بات تھی۔ مسلمانوں کے علماء میں سے کچھ لوگ ان کے پاس گئے، ان غریبوں کے پاس جنہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا، کہ کیا قصور تھا جو تم نے مسلمانوں کو مارا؟ کہا کہ مسلمانوں کا قصور یہ تھا کہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے مسلمان بھی اسی علاقے میں رہتے تھے، ہمارے پاس جھوپڑ پٹی تھی، رہنے کے لیے چھت تک بھی صحیح سے نہیں تھا بارش کے دنوں میں، اور ہمارے پاس ہمارے بچے روتے تھے، مسلمان لوگ دیکھتے تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا ہمارے پاس۔ مسلمانوں کی شادیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی، ان کے کھانے کے آدھے دیگ جو ہے ہمارے سامنے پھینکے جاتے تھے، ہم لوگ جا کے اٹھا کے چن کے کھاتے تھے۔ یہ ویڈیو سے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ۔ ہم کو ان لوگوں نے RSS کے لوگوں نے ہم کو کھانا کھلایا، ہم کو پلایا انہوں نے، لیکن کتنا کھلایا؟ جان بس باقی رہے زندہ رہنے کے لیے، اور بس اسی 2 وقت کی روٹی کے بدلے میں انہوں نے ہم سے کام لیا جو ہم نے کر دکھایا۔ بتائیے آپ کو؟ ہاں، تو قرآن نے کہا کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کو بہت کمزور کر کے رکھا تھا تاکہ جب چاہیں اسے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نہیں بتلایا ہے، اللہ نے پوری تاریخ بتلائی ہے۔ یہ ایک پیریڈ کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک دور کی بات نہیں ہے، یہ ایک فکر کی بات ہے، ایک سوچ کی بات ہے، ایک عمل کی بات ہے جو ایک آدمی کرتا ہے۔ اس فکر کا جب بھی رہے گا وہ ایسا ہی کرے گا۔ وہ میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی، تو یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کی جو تاریخ ہے، قضاء کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا، اور اسی کے ایک فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا۔ میری بات سارے واضح ہو رہے ہیں الحمدللہ؟ جی، اچھا، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد جب بنو ضجعم، کون؟ بنو ضجعم، جن کو ضجاعمہ کہا جاتا ہے سب کو ملا کر کے، جب ان میں حکومت ملی ان کے قبیلے کو اور وہ پورے علاقے پہ حکومت کرتے تھے، تو یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی، ایک زمانے تک انہی کے اندر حکمرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن حبولہ، زیاد بن یا حبولہ بھی کہا جاتا ہے، زیاد بن حبولہ، وہ یا نہیں ہے، وہ با ہے، وہ حبولہ، زیاد بن حبولہ، زیاد بن حبولہ۔ یہ نام رہنا یاد رہنا کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے، صحابہ کے نام ہمیں یاد نہیں رہتے، ان کے نام کوئی ضروری نہیں ہے، بس پڑھنے کا تک پڑھیے، اس کی جگہ میں کسی صحابی کا نام یاد رکھے اگر نہیں معلوم ہے تو، ہاں بس ہم ترتیب سے پڑھتے جائیں گے۔ مشہور ترین بادشاہ زیاد بن حبولہ گزرا ہے، یعنی ان میں کا ایک مشہور ترین بادشاہ وہ تھا، کافی لوگ آتے جاتے رہے۔ ہاں، اندازہ کیا گیا ہے، کس بات کا اندازہ؟ کہ ان کی جو حکومت تھی وہ کتنے سال تک تھی۔ ضجاعمہ جو لوگ تھے بنو ضجعم کے، ان کو حکومت ملی تھی نا، تو کب تک ان کی حکومت تھی، کتنے سال تک تھی، کتنا عرصہ حکومت ان کے قبیلے میں تھی، اس کا ایک اندازہ کیا گیا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ ضجاعمہ کا دور حکومت
पूरी दूसरी सदी ईस्वी को मुहित रहा है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद पूरी एक सदी 100 साल गुजरने के बाद का जो दूसरी सदी का जो पीरियड आया, पूरे 100 साल यानी दूसरी सदी, पूरी दूसरी सदी, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, 1901 से लेकर के सन 2000 तक, समझ रहे हैं, पूरे 100 साल, पूरे 100 सदी की इनकी हुकूमत थी। इसका एक अंदाजा किया गया है। इसके बाद इस दियार में यानी उस इलाके में वजाहिमा की जो हुकूमत थी ना, वजाहिमा की जो हुकूमत थी, उसके बाद आले गस्सान की आमद हुई। आले गस्सान की हुकूमत आई। किसकी हुकूमत आई? आले गस्सान की हुकूमत आई और वजाहिमा की हुकूमत जाती रही। आले गस्सान की हुकूमत कैसे आई और वजाहिमा की हुकूमत कैसे गई, क्या बातें थी, क्या कोई कमजोरी थी, कोई मामला था, और उनकी हुकूमत आने के बातें कैसे हुई, कैसे उनकी हुकूमत मिली, उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है। तारीख की किताबों में उसका एक जिक्र मिलता है मोटे मोटे अंदाज में, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। मशहूर जो किस्सा मिलता है वो ये कि जो है ये जो वजाहिमा की जो हुकूमत थी, वो लोग क्या करते थे, देखिए हर एक चीज़ का एक नशा रहता है आदमी को। जब आदमी हुकूमत के नशे में आ जाता है तो धीरे धीरे वो कुछ भी कर बैठता है। वो करते क्या थे वजाहिमा के लोग, जो भी एक दूसरे कबीले का आदमी यहाँ से वहाँ से तिजारत के लिए आता या वहाँ से गुजर होता तो उससे 2-2 दीनार मांगते, 2 दीनार दो, निकलो यहाँ से, मदद हो रही। हाँ, लोग ऐसा ही करते थे। एक मर्तबा गस्सान, आगे मैं तज़किरा करूँगा कि गस्सान कौन है, गस्सानी हुकूमत कौन सी हुकूमत है, वो कैसे वहाँ से तरक्की करते हुए एक मुस्तकिल एक हुकूमत बनी, उनको आगे मैं उसकी तफसीलात बतलाऊँगा। और सीरत को पढ़ने के लिए उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, मैं आगे बतलाऊँगा इंशाअल्लाह। तो गस्सान जो कबीला है आले गस्सान, गस्सान असल में एक आदमी का नाम था, आले गस्सान। उनमें का एक आदमी भी गया तो इनको जो है मस्ती सोची, उन्होंने कहा कि 2 दीनार दो, निकल पड़ो यहाँ से। कहा कि 2 दीनार, 1 दीनार भी नहीं दूंगा, कुछ दिखाऊंगा भी नहीं तुमको, जाने दो खामोशी से मुझे। तो मुठभेड़ हो गई दोनों में, उसको कत्ल कर दिया वो लोग नहीं देने की सूरत में। उसकी जैसे ही खबरें मिली तो बस उसका बदला लेने के लिए सब के सब आए, और जो है धीरे धीरे एक वो दौर था, वो हमारे कबीले का एक आदमी मारा जाए, हक पर है बातिल पर है वो बाद में देखा जाएगा, पहले भाई लड़ाई तो लड़ ले, पहले जो है अपनी प्यास तो बुझा लें, दिल तो ठंडा हो जाए, बाद में सुकून से बैठ के सोचेंगे गलती किसकी थी। तो जो है अच्छी तरह से लड़ाई हुई और धीरे धीरे यही सबब बना उनकी हुकूमत मिलने का, ये बुनियादी सबब है। एक मारूफ किताब है मुअज्जमुल बुल्दान, क्या किताब है, हमारे पास नहीं है, उस किताब की मुझे बड़ी सख्ती से ज़रूरत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फराहम फरमाए। उस किताब का नाम है मुअज्जमुल बुल्दान। किताब का नाम है मुअज्जम माने हाँ यानी अल बुल्दान, जगहों से मुतालिक वो जगह क्या नाम है, कितना उसका जगराफिया हिस्सा है, आबादी कितनी है उसकी, उसका नाम क्यों पड़ा है, सब इसके ताल्लुक से एक डिक्शनरी है। कई किताबें हैं इसके ताल्लुक से, यानी 50 से ज़ायद बड़ी बड़ी किताबें इस मौजू से मुतालिक। मुअज्जमुल बुल्दान, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल बलद उसी से अल बुल्दान, मुअज्जमुल बुल्दान। उनका नाम है याकूत इब्न अब्दुल्लाह अर्रूमी अल-हमावी। इनका सन्ने वफात है 620 पर 6, 626 हिजरी सन्ने वफात है इनका। तो इन्होंने इस किताब में इस वाक़े को जिक्र किया है कि ये आले गस्सान की हुकूमत कैसे आई और वजाहिमा की हुकूमत कैसे गई, इसका एक बुनियादी किस्सा उन्होंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस दियार में आले गस्सान की आमद हुई और वजाहिमा की हुक्मरानी जाती रही। आले गस्सान ने बनु वजाम को शिकस्त देकर इनकी सारी कलमरों पर कब्जा कर लिया, यानी इनकी सारी हुकूमत पर कहीं का भी रहने नहीं दिया, इनको कहीं का भी रहने नहीं दिया, इनकी सारी हुकूमत पर जो कब्जा कर लिए। ये सूरत हाल देखकर
صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب رومیوں کو ہونا کیا ہے؟ اس کو تو حکومت کرنا نہیں ہے، وہ شکست ہو گئی ان کی، تو ان کو رکھے گا کیوں؟ جن کو غلبہ ملے گا انہیں سے بات کر کے انہیں کو رکھے گا، وہ اس کو کیا لینا دینا ہے؟ ہاں جی۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایا تخت دومت الجندل، یہ وہ علاقہ، یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ، تبوک کے اس طرف کا اوپر کا علاقہ، اس کو بولتے ہیں دومت الجندل۔ اس کی بڑی تاریخی حیثیت ہے، آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ، ابھی وقت کم ہے۔ دومت الجندل جو ہے نا، یہ اس کے نیچے النفود الکبیر جو ہے ایک بہت بڑا صحرا ہے، عرب کے بڑے بڑے صحراؤں میں سے ایک صحرا ہے ادھر، اس کے اوپر کا علاقہ دومت الجندل جو ہے، اس کی بہت تاریخی حیثیت ہے اس کی۔ ہاں انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں آنے والی کلاس میں بہت ممکن ہے بتلاؤں۔ تو جو ہے وہ ان کا پایا تخت تھا، گویا کہ ملک شام کی، گویا کا اندازہ لگائیے آپ کہ ان کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا جو پایا تخت تھا وہ کیا تھا؟ دومت الجندل جو تھا وہ ان کا پایا تخت تھا، اور کافی بڑی حکومت تھی ان کی۔ آج کا ملک شام رکھ کے آپ اندازہ مت لگائیے۔ کافی لوگوں کے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں سست ہو گئے ہیں، 1 منٹ دیتا ہوں، کتنا؟ اٹھ کے بیٹھ جانا جی، جلدی جلدی سے اٹھیے پھر بیٹھیے، اٹھیے پھر، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی عیب نہیں اس میں، نیند جانا اصل مقصد ہے تاکہ ایکٹیو ہو کر کے پڑھیں۔ ہاں وہ لوگ اٹھے ہیں جن کو نیند نہیں ہے، ہاں جن کو نیند ہے وہ نیند میں ہے جی، اور خواتین ہاں بیٹھنے ہی میں اچھا ہے۔ اچھا چلیے، بہرحال خلاصہ کلام، نیند تو چلے گی نا الحمدللہ۔ ہاں دیکھیں وہ لوگ ہاں بول رہے ہیں جن کو نیند ہے ہی نہیں۔ چلیے چلیے کوئی بات نہیں، بس ایک بات یہ کہ بس ریکارڈ ہو جا رہی ہے، ورنہ ساری کلاسوں کا یہی حال، دنیا بھر کے بس دنیا کی ایک ہی کلاسیں ایسی تھی جہاں نیند والی کوئی بات نہیں تھی۔ معلوم ہے کون سی کلاس آپ کو؟ آپ علیہ السلام کے صحابہ، ہاں جی، وہ پرندہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ان کے اوپر، یہ سمجھ کر کہ کوئی پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے، یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایا تخت دومت الجندل تھا، اور رومیوں کے اعلیٰ کار کی حیثیت سے، اعلیٰ کار ایک طرح کی اصطلاح ہے، اعلیٰ کار ایک اس طرح کی اصطلاح ہے، یعنی جب کوئی ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اور ایک کمزور آدمی ہوتا ہے، وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرتا ہے، جیسے چاہے۔ میں خوش ہوں تو اس کو میں کچھ بھی حکم دوں گا تو اس کو وہ کرنا پڑے گا، بھلے اس کا مزاج نہ ہو۔ وہ میں غصہ ہو جاؤں تو پھر اسے جو بولوں گا اسے وہ کرنا پڑے گا، وہ میرا اعلیٰ کار ہو، والعیاذ باللہ۔ اللہ ایسی ذلت سے بچائے۔ یہ جو ہے نا بڑی خطرناک زندگی ہوتی ہے، آدمی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوتا ہے، اور کسی کے جو ہے رہین منت رہتا ہے، اسے لوگ جیسے بولے ویسے وہ جو ہے پلٹتے رہتا ہے، اللہ المستعان۔ ایسی زندگی جو ہے بڑی ذلت کی زندگی ہوتی ہے۔ بہرحال ان کے پاس حکومت تھی، تخت تھا، لیکن اعلیٰ کار تھے یہ رومیوں کے۔ ہاں جی جی چلیے، اور رومیوں کے اعلیٰ کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی، اور یہ ان کی حکومت کب تک قائم رہی؟ تاکہ یہاں تک کہ، تاکہ مانے یہاں تک کہ خلافت فاروقی رضی اللہ عنہ میں 13 ہجری کے اواخر میں، 13 ہجری کے اواخر میں، تاکہ خلافت فاروقی میں 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی۔ اس کے آنے والی کلاس میں بتلاؤں گا یرموک کی جنگ کہاں ہوئی اور کیا مسئلہ تھا جو جنگ چھڑ گئی وہاں پر، وہ ساری تفصیلات بتلاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ یرموک کی جنگ پیش آئی، اور آل غسان کا آخری حکمران جبلہ بن ایہم، اس کا نام یاد رکھیے، یہ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کا نام رکھیے، یاد رکھ کر کے رکھیے، اور اس کی زندگی کے کتنے مراحل تھے، اور یہ کیسے مرتد ہو کے مرا یہ، اور اس کی زندگی میں کیا کیا باتیں آئیں، اور یہ اسلام کے تعلق سے پہلے اس کے ذہن میں کیسی نفرت تھی، اور یہ کس قدر خبیث قسم کا شخص تھا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں آنے والی کلاس میں بتلاؤں گا جی۔ اور صحابہ کی عہد نبوی میں، صحابہ کی زندگی میں اس کے کیا کیا واقعات ہیں، پھر عہد صدیقی میں کیا واقعات ہیں اس کے خاص، عہد فاروقی میں کیا کچھ ہوا، اور یہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام سے کیوں نکلا، یہ سارے تفصیلات آنے والی کلاس میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، بہت عبرتناک ہیں۔ چلیے، تاکہ خلافت فاروقی میں 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی، اور آل غسان کا آخری حکمران
جبلہ بن ایہم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات، یہ جو اسلامی مساوات ہے نا، اس پہ تھوڑا دھیان دیں، میں آگے آنے والی کلاس میں بتلاؤں گا۔ اسلامی مساوات یہ بہت ہی خطرناک لفظ ہے، یہ جس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اسلامی مساوات کیا ہیں، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور معاشرے میں اس کا غلط مفہوم کیسے لیا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے بھی آنے والی کلاس میں انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا۔ بہت چوکنا رہنا پڑے گا، یہ لفظ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، اخبارات میں، حتیٰ کہ دینی مجلات میں، علماء واعظین کی زبانی اسلامی مساوات کتنا غلط پیغام پہنچا رہا ہے، اسلامی مساوات کا لفظ، اور اس کا صحیح مفہوم کیا، شیخ جو مراد ہے وہ صحیح مفہوم ہے، شیخ جو مراد لیے ہیں، میں شیخ پہ نہیں کروں، سبحان اللہ، وہ تو شیخ ہیں، میں اس کا غلط استعمال کس طرح سے ہے ہمارے اپنے مسلمانوں کی زبانوں میں، علماء کی بھی زبانوں میں، کچھ تحریری شکل میں سب کچھ، تو اس کا کیسے جو ہے ایک غلط فہمی کے طور پر یہ لفظ آ جا رہا ہے، اس کو میں نشاندہی آنے والی کلاس میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن دھیان دیجیے۔ ہاں جی، حلقہ کہاں ہے وہ، اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ مرتد ہو گیا، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور وہ مرتد ہو گیا، وہ اس کے ارتداد، اس کے مرتد ہونے کی کیا صورت تھی، یعنی کیوں اس نے ایسا کیا، اور اسلام بھی لایا تو کیا اس کے پیش نظر باتیں تھیں، کون سا حادثہ تھا جو اسے اسلام سے دوبارہ جو ہے پلٹنے کا ایک ذریعہ بن گیا، تو انشاءاللہ ساری تفصیلات آنے والی کلاس میں آئیں گی، اور اس کا خلاصہ بھی میں اسی شکل میں دوں گا، بشرطے کہ پہلے دیکھوں گا آپ کو کیا ہاں جی حج میں ہاں وہی جی وہ اتنا ہی نہیں، اس کے ایک اور بھی معاملہ تھا، وہ کس قدر مغرور قسم کا آدمی تھا انشاءاللہ وہ، تو اس میں کچھ باتیں میں نے اشارے کر دیے ہیں، کیا اشارے کیا ہوں میں، ایک پیچھے سے آ رہے ہیں، تھوڑا ادھر سے آئیے، آل غسان حکومت کون ہے، کہاں سے آئی، اور وہ کون لوگ تھے وہ، اور آل غسان کا کچھ تعارف، یہ دوسری بات، دومت الجندل جی، اس پایہ تخت سے متعلق ایک خاص واقعہ، جی چلیے، اور جبلہ بن ایہم یہ کون ہے وہ، اور لفظ اسلامی مساوات نہیں، اسلامی مساوات، یہ جو اصطلاح ہے یہ کتنی خطرناک ہے، اللہ جزائے خیر دے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو، انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، میں آنے والی کلاس چیک کروں گا میں، ہاں جی۔